بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پہلے دو تین اہم خبروں کی شہ سرخیاں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اہم خبر کہ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے، اور یحییٰ آفریدی جو ہیں چیف جسٹس وہ ایک ہفتے کے لیے باہر گئے ہیں تو وہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے. لیکن جس انداز سے اس خبر کو اچھالا جا رہا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ 7 دن میں جو آپ کے دل میں خواہشات آ رہی ہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے وہاں کچھ بھی ممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آئی میں بھی رانگ، لیکن مجھے نہیں امید ہے کہ وہ کوئی بڑا اچھا کام کر پائیں گے 7 دن کے اندر، کیونکہ سسٹم اس انداز سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. 26ویں ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کو بھی بڑا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اچھا، دوسری اہم خبر کہ فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دینے کا اشارہ دے دیا، بلکہ کھل کے کہہ دیا نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. دیکھیے، میری ویڈیوز گواہ میں ایک عرصے سے کہتا آیا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ یہ صاحب قابل بھروسہ نہیں ہے. دیکھیے، جو طبیعت میں ہوتا ہے نا، جو نیچر میں انسان کی ہوتا ہے، وہ نیچر بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ ایسے کام نہیں ہے. سانپ کی نیچر میں ڈسنا ہے، وہ ڈسے گا. ایک شاعر میں کس نے لکھا تھا کہ پھول کی مجبوری ہے پھول تو مہکے گا. ٹھیک ہے نا؟ ان کی بھی مجبوری ہے. یہ بڑی ذہانت سے اسٹیبلشمنٹ کا کام کرتے ہیں، اس پہ ان کو آپ کو ایوارڈ دینا چاہیے. اتنی ذہانت سے سپورٹ کرتا ہے یہ آدمی، آپ کے روپ میں آ کر آپ کی جس وقت یہ حمایت کرتا ہے اس وقت یہ آدمی دغا دے رہا ہوتا ہے. اور میں نے ہمیشہ سے یہ کہا اور آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی قابل بھروسہ نہیں ہے. اچھا، تیسری خبر تھی کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ ان کے 14 سال سے ان کے وکیل ہیں، اور یہ ان کو ملنے نہیں دے رہے، علیمہ خان کو ملنے نہیں دے رہے. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے منرلز بل جو ہے وہ پاس کرا دیا جائے اور اندر سے کوئی انسٹرکشن عمران خان کی طرف سے نہ آئے. یہ 3 اہم خبریں تھیں. ان کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس سے زیادہ تو جان لیجئے. اچھا، اب وہ آج کا موضوع جس پہ میں چاہتا ہوں ذرا آپ توجہ دیجئے، گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دہی کب تک ہوگی؟ اب کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر کرو، سب لوگ 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، صرف اس لیے کہ وہ منرل بل جو ہے وہ پاس کرایا جائے. اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے کمیونیکیشن تو کاٹ دیا جیل سے عمران خان کا. اب یہاں پہ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے. آپ کب تک دھوکہ کھائیں گے یہ طے کرنا آپ کا کام ہے. اچھا، اس پہ ہم تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں. 3 پوائنٹ ایسے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ابھی سے ذہن میں سجا لیں تاکہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے یہ ٹائم گین کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، یہ عمران خان کی جو قوت ارادی ہے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، یہ پی ٹی آئی میں مزید گھات لگانا چاہتے ہیں. دیکھیے، ان کا مقصد جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہے. ان کا مقصد صرف ٹائم گین کر کے یہ 3 کام ہے. اور چوتھا کہ جو گروپ بندی ہو گئی ہے اس وقت فوج کے اندر، جو لوگ ناراض ہیں اور جو لوگ اس حتمی رائے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھو میں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. یہ ٹائم گین اس لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ مذاکرات نہیں ہیں، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے آپ کو ڈیفیٹ دینے کی. جی، جرنیل اور ڈکٹیٹرز جو ہیں یہ اکثر امن کا بہانہ بنا کر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کی تاریخی مثالیں موجود ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے. وہ کیا نام تھا اس کا، چیمبرلین، وہ ہٹلر سے وہاں پہ بھی امن کی بات ہوتی تھی اور ہٹلر نے کیا حشر کر دیا، کامیابی ہوئی. ٹیپو سلطان کو بھی گورے کہتے تھے آؤ دوستی کریں، اور اینڈ کیا ہوا؟ فلسطین میں ایک عرصے سے
امن کی بات کر کے، مذاکرات کی بات کر کے کتنا کتنا انہوں نے مارا ہے. طاقتور طاقت کا استعمال کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے بہانے کی بات کر کے. جس کے ہاتھ میں گن ہو، سمجھ جانا یہ اگر امن کی بات کر رہا ہے تو یا تو یہ گن رکھ کر آئے، ظلم بند کرے، ورنہ آپ کو یہ پہچان جانا چاہیے کہ یہ ظلم کرے گا. سردار نوروز خان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قرآن پہ وعدہ کیا، پہاڑوں سے نیچے اتر آؤ اور اسلحہ پھینک دو، اور پھر ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے پھانسی دی تھی. کس نے کیا تھا؟ ان جرنیلوں نے کیا تھا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھیں کہ یہ مذاکرات کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ امن نہیں چاہتے، یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اگر جب میں یہ کہتا ہوں تو میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے، اگر ان کو امن درکار ہوتا، اگر ان کو مذاکرات چاہیے ہیں، تو یہ اب تک بے گناہ اور بیمار قیدیوں کو رہا کر دیتے. ایک بیمار عورت کینسر کی وہاں پر، ایک عورت جس کو کڈنی کا پین ہوتا ہے، کتنے ایک جو صاحب ہیں ان کو جن کو ہارٹ کا وہ ہے، کتنے مریض ہیں، ایک کو رہا نہیں کیا. اگر ان کو امن درکار ہو تو یہ آئین کو بحال کر دیں. کیا یہ پوائنٹ نمبر 3 کہ یہ کلوز ڈور کے ذریعے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ امن کے خواہاں ہیں تو آپ عمران خان کے پاس کسی باوردی، وہ ornaments لگائے ہوئے کسی جرنیل کو بھیجیں، ڈائریکٹ مذاکرات کرائیں. نہیں، ایسا نہیں، کہیں ایسے کوئی بات نہیں کی گئی. کیوں؟ آپ تو دھوکہ دے رہے ہیں مذاکرات کے نام پر. آپ امن نہیں چاہتے، آپ اپنی کنٹرول کو اور زیادہ ٹائم لے کے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی والے دھوکہ کھا رہے ہیں. دیکھیے، یہ اتنے چالاک لوگ ہیں کہ یہ مذاکرات کے نام پر پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں کو توڑ کر عمران خان کے پاس بھیجتے ہیں. اور وہ اتنے بدعقل بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ عمران کو جا کر اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کو اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کبھی لا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ کون کس کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے. یہ امین علی گنڈا پور، یہ جس نے مشورہ دیا فواد چودھری کہ ان کا کنیکشن کاٹ دو، وہ جو اب کھلے عام سڑکوں پہ آ کے بےہودگی کر رہا ہے مروت، ٹھیک ہے نا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں، ابن الوقت ہیں. اور اس مرتبہ عوام کو چاہیے یہ جہاں مل جائیں ان کو. اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ دھوکہ کھا رہے ہیں مسلسل. اس کو بند کیجئے، دھوکہ مت کھائیے. اور جو بھی بات کیجئے ان سے، وہ کمزوری کی بنیاد پر نہیں، اپنی کمزوریوں پہ نہیں، اپنی قوت کو سامنے لا کے بات کیجئے. آپ کی قوت کیا ہے؟ آپ کی قوت عوام کی حمایت ہے. اور جن صاحب نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی اسٹریٹ پاور نہیں استعمال کریں گے، سڑک پہ نہیں آئیں گے، وہ انتہائی نااہل شخص ہے. بے وقوف نہ کہو تو نااہل تو کہو کہ نہیں. اب یہ کہہ دیا کہ ہم باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس نہیں کریں گے. یار آپ کیسے، آپ دیکھیے ان کی قوت کیا ہے؟ گن. آپ کی قوت کیا ہے؟ اسٹریٹ پاور. اگر آپ وہیں آنا چھوڑ دیں گے تو وہ دیکھیے، آپ کو آنا چاہیے، پرامن آنا چاہیے. وہ آپ کو گن سے ڈراتے ہیں، آپ انہیں اپنی اسٹریٹ پاور سے ڈرا سکتے ہیں. اچھا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسٹریٹ پہ آ کے طاقت کا استعمال کرو. میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ تبدیلی یا رزلٹ جو نکالے جاتے ہیں، رزلٹ طاقت کے استعمال سے نہیں، طاقت کے استعمال کے خوف سے رزلٹ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ کریں گے. اور اگر آپ اسی کا وعدہ کر لیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنا سوشل میڈیا بھی بند کر دیں گے، ہم عمران کا ٹویٹر بھی یہاں پہ لے آئیں گے، تو پھر کیا ضرورت رہ جاتی ہے آپ کی؟ آپ تحریک ہی بند کر کے گھر چلے جائیں. ایسے
دماغ ایسے کمزور لوگ اتنے مضبوط لیڈر کو ملے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان سے کہیں بھائی ڈیمانڈ کریں ریزلٹس کی کہ دیکھو یہ بتاؤ ریزلٹس اب تک ہماری تمہاری گفتگو میں کیا ہے, کتنے بیماروں کو تم نے چھوڑا ہے. ڈیڈ لائن مقرر کریں کہ اتنے ٹائم میں یہ بات چیت ہوگی ورنہ بات چیت ختم ہوگی. یار آپ کو وہ رویہ ہی نہیں ہے جو ایک نیگوشیٹر کا ہونا چاہیے, جس کے پیچھے 80% لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے وہ تو بہت چالاکی سے جرنیل اپنے آپ کو پاکستان کے فلیگ اور اپنی وردی کے پیچھے چھپا لیتے ہیں. آج تک تو ہم اس پہ بھروسہ کرتے آئے تھے, اب چھوڑ دیا ہے. وہ سچ نہیں ہے جو یہ وردی میں بول رہے ہیں, سچ وہ ہے جو یہ وردی کے پیچھے چھپا رہے ہیں. وہ سچ عوام کی لبوں پہ خود آ گیا پچھلے دنوں کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت کرتی ہے. اس کو خود جا کے ڈائسیکٹ کرو, خود جا کے ریسرچ کرو کہ یہ جو لبوں پہ بات رب نے لا دی اس میں کس حد تک سچائی ہے. میں آپ کو سچائی بتاؤں نہیں, آپ اپنی سچائی پہ بلیو کرو اور سچائی سے اس بات کا جائزہ لو. مذاکرات میں, سیاست میں, اور ایسے لوگوں سے جن کا ریکارڈ ہو ہمیشہ جھوٹ بولنے کا اور بعد میں آپ کو گرفتار کر کے مارنے کا, اپنی بات سے مکر جانے کا, اس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے. دیکھیے اب تک یہ آپ کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. پوائنٹ بی, یہ آپ کے پرامن جلسے جو ہیں وہ تباہ کرا رہے ہیں. پوائنٹ سی, جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. اچھا اب آپ یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مذاکرات میں سنسیئر ہیں یا یہ ٹائم گین کر رہے ہیں؟ ایک میں بہت آپ کو اچھی ٹپ دیتا ہوں, اس پہ ذرا آپ غور کیجیے گا. دیکھیے خاص کر کے پولیٹیکل اور بزنس میں جب مذاکرات ہو رہے ہوں, مجھے یہاں پہ ایک کمپنی میں کام کرنے کا اور اپنے ایک یہودی باس کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈرافٹ کرنے کا اور بات چیت کرنے کا, نیگوشیٹ کرنے کا موقع ملا. تو میں نے جو کچھ سیکھا, میں ایک نشانی آپ کو بتاتا ہوں. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے جس کو ایگریمنٹ میں پہنچنا ہوتا ہے نا, جس کو سیاست میں امن چاہیے ہوتا ہے, جو سنسیئر ہے مذاکرات کرنے میں, وہ ہمیشہ کوئک ایکٹ کرتا ہے. اور جس کے پیش نظر مذاکرات میں سنسیئرٹی نہیں ہے, وہ ہمیشہ ڈیلیئنگ ٹیکنیکس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہے. وہ چلتا جاتا ہے, لڑتا جاتا ہے, سوچتا جاتا ہے, آرگومنٹ کرتا جاتا ہے, اور پھر ایک مقام پہ پہنچ کے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ آپ سے کرواتا ہے. وہ مذاکرات میں سنسیئر نہیں ہے. مذاکرات میں جب اگر امن جیسی جہاں صورتحال ہو, جیسے سیاسی صورتحال میں جیسے پاکستان میں ہے, اگر کوئی آدمی سنسیئر ہوگا تو وہ فاسٹ ایکٹ کرے گا. یہ سنسیئر نہیں ہے یہ عاصم منیر آپ کے ساتھ, یہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں. منرلز بل پاس کرائیں گے, عمران کی ول کو توڑیں گے, اپنے روٹھے ہوئے ساتھیوں کو منائیں گے کہ دیکھو میں نے کنٹرول حاصل کر لیا, اب تم مجھے جوائن کر لو, اب مجھے تنگ نہ کرو. یہ سارا کام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ دیکھیے, جس نے بھی طاقتور سے, ڈکٹیٹرز, ڈیموگوگ, ان بدماشوں سے جس نے بھی لڑ کر اپنا مقصد حاصل کیا, اس کو اکثر تاریخ میں دیکھا اس نے اپنا گول اچیو کیا. اور جو ان کے سامنے ایسے گیا سر ریسپیکٹفلی اور یہ اور وہ برباد ہوا. جس نے مذاکرات کیے نہیں. مذاکرات اس وقت کرتے ہیں طاقتور لوگوں سے جب آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس وقت اس مقام پہ آ گیا ہے کہ اس کے پاس مذاکرات کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے. اس وقت عاصم منیر وہاں کھڑا ہے جہاں اس کے پاس کوئی چوائس نہیں. اگر آپ بڑی تعداد میں نکل کھڑے ہوں تو اس کے پاس کوئی چوائس ہے؟ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اس کے پاس صرف یہ جھوٹ کی شیلڈ ہے, آپ کے پاس سچ کا ہتھیار ہے. اس کے پاس فیئر کی ٹیکنیکس ہیں, آپ کے پاس فیتھ ہے. یہ باتیں آپ کی قیادت کو چاہیے وہ خود بھی سمجھے اور آپ کو بھی سمجھائے. کیوں؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ تمہیں اور زیادہ اسٹرانگلی ٹریپ کر رہے ہیں. 3 چیزیں: اے, تمہاری تحریک کمزور ہوتی جا رہی ہے. بی, تمہارے درمیان غداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. سی,
کامیابی تم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا یہ مذاکرات نہیں، یہ وہ تمہیں سلولی زہر دے رہے ہیں، وہ زہر پہ چاندی کا ورق لگا کے تمہیں دے رہے ہیں، سلولی وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور تم غداروں کی تعداد بڑھا رہے ہو۔ دیکھیے اگر امن درکار ہو، ملکی معیشت اس کا استحکام ان کے پیش نظر ہو، تو سچائی کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہوتی، اور انصاف کے لیے کوئی عمر بھر انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کی تحریک کمزور ہوتی جا رہی ہے ان کے اسٹریپ کی وجہ سے، آپ کے غداروں کی وجہ سے۔ جتنی دیر کرو گے اپنی تحریک کو فل سٹریم میں لانے کی، یہ ڈیلے کر کر کے تمہاری قوت کو کمزور کریں گے، وہ مومنٹم، وہ لمحے تم کھو دو گے جو اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ ایک تو پیدا کیا کی، کوئی ٹریننگ تو ہوئی نہیں کبھی کسی کی، سیاسی کوئی دماغ ہے نہیں، اعلیٰ سیاسی دماغ نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی میں کسی کو نہیں مانتا، چند لوگ ہیں جو ہاں لوائل ہیں اور اچھے ہیں، لیکن کبھی کوئی انتظام بھی نہیں دیکھا میں نے اس جماعت میں۔ ایک فین کلب ہی بنا ہوا اب تک، اور ایک ہی آدمی ہے جس کے پاس سیاست، تدبر اور قوت ہے، وہ جیل میں ہے۔ وہ جب تک باہر ہے تو سب متحرک ہیں، وہ اندر چلا گیا تو یہ بھی آ کے گھروں پہ سو گئے کہ بھائی جان تو بڑے، انہوں نے کہہ دیا سائیکل چلا رہے ہیں تو نال قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ تو مطلب سیٹسفائی ہیں، ہم یہاں سیٹسفائی، وہ وہاں سیٹسفائی۔ اوپر سے ان کی یہ ٹیکنکس آ گئی ہیں آپ کے سر پہ، ڈیلیئنگ ٹیکنکس۔ اب بھی تھوڑا سا وقت ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے اس ٹریپ کو سمجھیں، ان کے ٹریپ کو سمجھیں اور خود کو مضبوط کریں۔ دیکھیے طاقتور کے سامنے کبھی کمزوری کی بنیاد پہ کوئی نیگوسیشن نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ڈیڈ لائن دیں، ٹائم لائن دیں، کنڈیشنز لگائیں ان پر، آپ مضبوطی کے ساتھ ان سے بات چیت کریں۔ مذاکرات تو دور کی بات ہے، بیسک بات بھی جو کرنی چاہیے وہ مضبوطی سے کرنی چاہیے، ورنہ آپ اپنے مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ اچھا صاحب، کچھ اور بھی پوائنٹس تھے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن ٹائم کی لمٹ رکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے اس کو چھوڑیے۔ میں اینڈ پہ آپ سے گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو غلطیاں کسی صورت مت کیجیے گا۔ میں اس پارٹی کے غداروں سے بھی کہتا ہوں اور جو اچھے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، عمران کو جیل سے بنی گالہ کبھی منتقل نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ اس سے یہ امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہم سے مراد لے لی، وہاں جیسے گھر کی مراد مل جائیں گی ان کو۔ وہ مراد حاصل نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کے امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے نواز شریف ایک لیڈر تھا، زرداری ایسے یہ بھی ایک ہے۔ نہیں، وہ مختلف ہے۔ اس سے پوری مسلم امہ کو امید اور آس ہے، اور وہ کر سکتا ہے، اس میں اللہ نے یہ دی ہے قوت، تو اس کو بچانا ہے۔ غداروں تم اتنا کام ضرور کرنا، اس پہ بارگیننگ نہیں کرنا۔ اور پوائنٹ نمبر 2 کہ دیکھیے عمران کو جب بھی آزادی ملے تو وہ عدلیہ کے حکم سے ملے یا جیل کا دروازہ لوگ توڑیں اس سے ملنی چاہیے، اور کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف اس کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی یہ جو تسلط ہے ان کا، جرنیلوں کا، یہ قائم رہے اور اس کا امیج خراب ہو جائے تاکہ پھر لوگ اس کے پیچھے جانا چھوڑ دیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ اے پارٹی کے غداروں، اے کمزور دماغ لوگوں اور اے مخلص لوگوں، ہمت پکڑو، ان کے ٹریپ کو سمجھو۔ جب تک قربانی نہیں دو گے، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، جان کی قربانی، ہر طرف سے قربانی نہیں ہوگی، یہ ملک اور زیادہ پرابلم میں پھنستا جائے گا۔ امہ کا تو حال آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے، اور آپ سے توقع تھی کہ آپ لیڈ کریں گے، اور یہ آپ کے جرنیل آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا بات، اور ٹائم اور زیادہ وہ ہو جائے گا، 2 اشعار ہیں وہ سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ شیئر دیکھیے کہ موت سے جو ڈر جائے
زندگی نہیں ملتی، موت سے جو ڈر جائے، زندگی نہیں ملتی، جب بھی جیتنا چاہو کشتیاں جلا دینا، جب بھی جیتنا چاہو، ظلم کے اندھیروں سے تم نہ گھبرانا عمران، جب چراغ بجھ جائیں، انگلیاں جلا دینا، جب چراغ بجھ جائیں، انگلیاں جلا دینا، موت سے جو ڈر جائے۔ آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہماری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد انہوں نے بہت ساری قوتیں لگا رکھی ہیں اور وہ نوٹس نہیں پہنچتے اور بہت فریز کرتے ہیں ہماری بات کو، لیکن حق کی آواز اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔